اور اللہ ذو الجلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، جس طرح جبریل اور فرشتوں اور پوری مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، پھر اس کی کچھ نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، ان اللہ یعطی المال لمن احب ولمن لا یحب، مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جسے اللہ پسند کرتے ہیں اور جسے پسند نہیں کرتے، اس لیے کافروں کو بھی دیا ہوا ہے مال، مسلمانوں کو بھی۔ ولا یعطی الدین الا لمن احب، لیکن اللہ دین کی سمجھ اس کو عطا کرتے ہیں جس سے اللہ سچی محبت کرتے ہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے، جب اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہوتی ہے تو وہ دین کو پسند کرتا ہے اور دین والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء، اللہ تعالیٰ دنیا کے جھنجھٹوں سے اسے بچائے رکھتے ہیں، دنیا کی ذلتوں سے بچائے رکھتے ہیں، جس طرح بیمار کو پانی سے ڈاکٹر بچاتا ہے، آپ بھی بچاتے ہیں، اللہ عز و جلال دنیا کے نشے سے اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے، جہاں آ کے بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، اللہ جب کسی سے پیار کرتے ہیں، جس طرح اس کو دین سے محبت عطا کرتے ہیں، دین دار بنا دیتے ہیں، جہاں اللہ عز و جلال دنیا کے نشے سے اسے دور رکھتے ہیں، وہاں اللہ عز و جلال تھوڑی سی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو اس آزمائش میں بھی پورا اترتا ہے، کہتا ہے میرے رب کا فیصلہ ہے، تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ بھی ان پہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر آزمائشوں سے بچ سکتے تو انبیاء بچ سکتے۔ کائنات کی وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی، ان کو آزمائشیں کہاں سے شروع ہوئی؟ جس دن انہوں نے توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے دشمن بن کے سامنے آیا تو کون سامنے آیا؟ چچا یہ کہنے لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے ہمیں اس لیے بلایا ہے؟ کون؟ جو باپ کا بھائی ہے۔ آزمائشیں شروع ہوئی تو کیسی؟ 40 سال تک صدیق اور امین کہنے والے دشمن بن گئے۔ ایک چوتھی نشانی بھی ظاہر ہوتی ہے، جب اللہ عز و جلال کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ عز و جلال جہاں اسے آزمائش دیتے ہیں پھر صبر کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ وہاں اس کے مراتب اور اقسام اور اہمیت و فضیلت پر بھی گفتگو کی۔ پھر ہم نے طہارت کے مظاہر کو بیان کرنا شروع کیا۔ پچھلی مجلس میں ہم نے قضاء حاجت اور استنجا کے آداب پر گفتگو کی۔ آج ہم طہارت کے دوسرے مظہر مسواک کے متعلق گفتگو کریں گے۔ لغوی اعتبار سے السواک مسواک کرنے کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کو منہ میں اور دانتوں میں استعمال کیا جائے، جس سے ایک تو دانتوں کی صفائی ہو سکے اور دوسرا اس میں کسی قسم کا تعفن یا کسی قسم کی ایسی اسمیل ہے وہ زائل ہو سکے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، استعمال عود
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسواک کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، استعمال عود او نحوه في الاسنان لإذهاب التغیر ونحوه۔ فقہائے امت نے کسی بھی لکڑی کو یا اس طرح کی کسی بھی چیز کو دانتوں کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی چیز کو مسواک کا نام دیا۔ مسواک کا حکم علماء امت نے اس کو مندوب کہا ہے، اور یہ فطرت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ مندوب کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو کرنے سے تو ثواب ملتا ہے، لیکن نہ کرنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تو بلا شبہ مسواک کرنے سے انسان کو اجر و ثواب تو نصیب ہوگا، لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتا تو اس اجر و ثواب سے تو محروم ہوگا، لیکن گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ فطرت کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ مسواک کی اقسام کے متعلق بیان کرتے ہیں، کان سواک القوم الاراک والبشام، لوگ عمومی طور پر پیلو کے درخت کی مسواک کیا کرتے اور بشام کے درخت کی مسواک کیا کرتے۔ وَكُلُّ مَا يَجْلُ الْأَسْنَانِ وَلَا يُؤْذِيهَا وَيَطِيبُ نَكْهَةَ الْفَمِ فَجَائِزُ الْاِسْتِيَاكُ بِهِ، ہر وہ لکڑی جس سے دانتوں کی صفائی ممکن ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دانتوں کو نقصان نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اور اسی طرح وہ چیز جس کے استعمال کرنے سے انسان کے ذائقے کو بہتر کیا جائے، تو ہر وہ ایسی لکڑی جو استعمال کی جاتی ہے اس کو مسواک کہا جاتا ہے، اور لوگ ایسی ہی مختلف چیزوں کی مسواک کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زیتون کی مسواک کرتے، کچھ لوگ پیلو کے درخت کی مسواک کرتے، اور کچھ لوگ کھجور کی بھی مسواک کیا کرتے۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے 3192، جس میں زر ابن حبیش بیان کرتے ہیں ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ كان يحتز لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من أراك۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیلو کے درخت کی مسواک لایا کرتے۔ وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ دِقَّةٌ، ایک مرتبہ جب وہ درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، تو چونکہ ان کی پنڈلیاں بہت باریک باریک تھی، تو ہوا آئی اور وہ کانپنے لگ گئی۔ صحابہ کرام نے باریک پنڈلیوں کی وجہ سے مسکرانا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپ لیا، اور آپ نے فرمایا مِمَّ تَضْحَكُونَ، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ أَوَ مِن دِقَّةِ سَاقَيْ، کیا آپ عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، إِنَّهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ، قیامت کے دن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے وزنی ثابت ہوں۔
صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 4451 جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری والنحری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو میرے گھر میں ہی تھے، اور اس وقت جہاں وہ میرے گھر میں تھے اور میرے گھر کی ہی باری تھی، وبین سحری والنحری میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تُعَوِّدُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جبکہ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی کسی کو دم کرتا تو اس وقت جب وہ بیمار ہوتا، تو میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کرنا چاہا۔ فرفع رأسه إلى السماء وقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، وقال في الرفیق الاعلی في الرفیق الاعلی کہ میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ ومر عبد الرحمن بن ابی بکر وفي يده جریدة رطبة میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے گزرے اور ان کے ہاتھ میں تازہ لکڑی تھی، فنظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، فظننت ان له بها حاجہ تو میں نے بھانپ لیا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہ رہے ہیں، فاخذتها میں نے وہ مسواک لی، فمضغت رأسها اور میں نے اس کے سر کو چبایا، ونفضتها اور اچھی طرح سے صاف کیا، فدفعتها الی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، فاستن بها كأحسن ما كان مستنن تو آپ جس طرح اچھے طریقے سے مسواک کیا کرتے تھے آپ نے مسواک کی، ثم ناولنیها پھر وہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی، فسقطت يده او سقطت من يده تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لٹک گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے وہ چیز نیچے گر گئی۔ فجمع اللہ بین ریقی وریقہ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ تو جس مسواک کو میں نے چبایا تھا، صاف کر کے دیا تھا، اللہ ذوالجلال نے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرے لعاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو جمع کیا۔ صحیح بخاری کی روایت 4451 اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا آخری عمل مسواک کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت ہے مسواک سے کہ آپ زندگی کے آخری سانسوں میں بھی آپ نے مسواک کی خواہش کی، آپ کو مسواک پیش کی گئی اور آپ نے مسواک کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسواک کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا ہے،
اور یہ بتایا ہے کہ مسواک ہر مسلمان پر حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ ہر مسلمان پر حق یہ ہے کہ مسواک کرے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت صحیح الجامع کی 578، سلسلہ صحیحہ کی 1796، حق علی کل مسلم السواک، ہر مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ مسواک کرے۔ وغسل یوم الجمعہ، اور جمعے کے دن غسل کرے۔ وَيَمَسَّ مِن طِيبِ أَهْلِهِ إِن كَانَ، اور خوشبو لگائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1796 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 577، ثلاث حق علی کل مسلم، تین چیزیں ہر مسلمان پہ حق ہیں، ضروری ہیں۔ الغسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن غسل کرنا، والسواک، اور مسواک کرنا، والطیب، اور خوشبو استعمال کرنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی بات امت کو سمجھائی ہے کہ یہ ہر مسلمان پہ حق ہے کہ وہ مسواک کرے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی کہ مسواک کے متعلق جو تاکیدی حکم دیا گیا، مجھے اس بات کا خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں مسواک کر کر کے میں اپنے دانتوں کو نہ گرا لوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع کی روایت 572 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1556، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرک، مجھے مسواک کرنے کا اس قدر تاکید سے حکم دیا گیا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ میرے دانت ٹوٹ نہ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 575 اور سلسلہ صحیحہ 1556، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرنی جبریل بالسواک حتی ظننت انی سأدرک، مجھے جبریل نے اتنی بار مسواک کی بات کہی کہ مجھے گمان ہوا کہ میں اپنے دانت گرا لوں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، جو صحیح الجامع کی روایت 574، امرت بالسواک حتی خفت علی لسانی، امرت بالسواک حتی خفت علی اسنانی، مجھے مسواک کرنے کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اپنے دانتوں پر یہ ڈر محسوس ہونے لگا کہ کہیں کثرت مسواک کی وجہ سے گر ہی نہ جائے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، واصل بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ صحیح الجامع کی روایت 573، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت بالسواک، مجھے مسواک کا اتنی مرتبہ حکم دیا گیا، حتی خشیت ان یکتب علی، مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہ اب یہ مجھ پر فرض ہو جائے۔ آپ نے چوتھی بات بھی امت کو بیان کی، مسند احمد کی روایت ہے 2125، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امرت بالسواک حتی ظننت او حسبت ان سینزل علی فیہ قرآن،
اتنی مرتبہ مسواک کی تاکید کی گئی کہ میرا گمان یہ تھا کہ اب اس کے بارے میں قرآن کی ضرور کو آیت آ جائے۔ بنی تمیم کے ایک شخص سے روایت ہے، اور یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے 3125۔ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا کہ جو شخص نماز کے اندر اپنی انگلی کے ساتھ جو شخص نماز کے اندر اپنی انگلی کے ساتھ مسواک کرتا ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب یہ دیا، لقد امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسواک حتى ظننا انه سينزل عليه فيه۔ کسی کے پاس مسواک نہیں تو اپنی انگلی کو مسواک بنا کے استعمال کرتا۔ فرمایا کہ اتنی مرتبہ تاکید کی گئی مسواک کے متعلق، محسوس ہوتا تھا کہ اب اس کے بارے میں قرآن نازل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پانچویں بات بھی صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں۔ سنن ابی داود کی ایک روایت ہے 53، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 293۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 من الفطرہ، فطرت کی 10 چیزیں ہیں۔ قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا، والسواک، اور مسواک کرنا، والاستنشاق بالماء، اور ناک میں پانی چڑھانا، وقص الاظافر، ناخنوں کو کٹوانا، ناخنوں کو کاٹنا، وغسل البراجم، اور انگلیوں کے درمیانی حصے کو اچھی طرح دھونا، ونتف الابط، اور بغلوں سے بالوں کو کھینچنا، وحلق العانہ، اور زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، وانتقاص الماء، اور انتقاص الماء یعنی الاستنجاء، استنجا کرنا۔ زکریا کہتے ہیں، قال مصعب، روایت کے راوی مصعب کہتے ہیں، وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، میں 10ویں چیز بھول گیا ہوں، إِلَّا أَن تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ، وہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت 3123، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ رہنمائی دی ہے، ان فطرۃ الاسلام الغسل یوم الجمعہ، فطرت اسلام یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، والاستنان، اور مسواک کی جائے، واخذ الشارب، اور بالوں اور مونچھوں کے بالوں کو کٹوایا جائے، واعفاء اللحى، اور داڑھیوں کے بالوں کو معاف کیا جائے، فإن المجوس تعفی شواربها وتحفی لحاها، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے کہ وہ داڑھیوں کو تو منڈواتے ہیں لیکن مونچھوں کے بال بڑھاتے ہیں۔ فخالفوہم، خذوا شواربکم وعفوا لحاکم، تم مجوسیوں کی مخالفت کرو، اس لیے داڑھیوں کو معاف کیا کرو اور مونچھوں کے بالوں کو کٹوایا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی امت کو سمجھائی کہ یہ مسواک کرنا تو انبیاء کرام کی مشترکہ سنت ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1080، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام انبیاء اور رسول کی مشترکہ سنتیں ہیں۔
الحیاء حیا کرنا، والتعطر خوشبو استعمال کرنا، والسواک مسواک کرنا، والنکاح اور نکاح کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں ابتلاہ اللہ عز وجل بالطہارة 5 في الرأس و5 في الجسد۔ اللہ ذو الجلال نے جو امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا ان 5 چیزوں کے متعلق، جو 5 چیزیں سر سے متعلق ہیں اور 5 چیزوں کے متعلق جن کا تعلق جسم کے ساتھ، پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ وہ 5 چیزیں جن کا تعلق سر کے ساتھ ہیں، قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا، والمضمضہ کلی کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی چڑھانا، والسواک مسواک کرنا، وفرق الرأس اور بالوں کی مانگ درمیان سے نکالنا، وفی الجسد اور 5 چیزوں کے متعلق اللہ ذو الجلال نے امتحان لیا جن کا تعلق جسم کے ساتھ، تقلیم الاظفار ناخن کاٹنا، حلق العانہ پردے والی جگہ سے بالوں کو صاف کرنا، والختان اور ختنہ کرنا، ونتف الابط اور بغلوں سے بالوں کو کھینچنا، وغسل مکان الغائط والبول بالماء اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا بول و براز کے بعد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے اس آیت کی تفسیر میں بھی بیان کیا کہ یہ وہ امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب قرار دیا گیا، جن میں اس بات کا بھی تذکرہ تھا مسواک کا۔ ایک ساتویں بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ مسواک صرف منہ کی صفائی کا ہی ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا بھی سبب ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3695، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک یہ منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا باعث۔ بلکہ صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 3696 جس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں السواک یطیب الفم ویرضی الرب، مسواک منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور رب ذوالجلال کو اور رب ذوالجلال کو راضی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 8ویں بات بھی سمجھائی اور انداز یہ اختیار کیا اکثر تو علیکم فی السواک، میرے صحابہ میں نے مسواک کی تاکید بہت مرتبہ تمہیں کی۔ صحیح الجامع کی روایت 571۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح الجامع میں 4068 علیکم بالسواک فإنه مطیبۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک کو لازم پکڑو کیونکہ یہ منہ کو پاک کرنے والی ہے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اتنی تاکیدوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں اسی مسواک کی خواہش کی، جیسا کہ آپ نے اختصار کے ساتھ شروع میں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4450۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسواک ہے، تو آپ نے جب دیکھا تو مومنوں کی ماں نے بھانپ لیا کہ اللہ کے رسول مسواک پسند کرنا، تو فوراً ان سے مسواک لی، اسے اچھی طرح چبایا اور اسے صاف کیا، بہتر کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے مسواک کی۔ تو زندگی کا آخری عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی خواہش کی، تو آپ کی آخری خواہش مسواک، آپ کا آخری عمل مسواک۔ امام صنعانی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر فی السواک زیادۃ علی 100 حدیث فوعجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء فهذه خيبة عظيمة۔ مسواک کے متعلق 100 سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ اس کے متعلق اتنی زیادہ احادیث آنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس سلسلے میں بہت غفلت اور کوتاہی کا شکار رہتی ہے، بلکہ بہت سارے علماء اور فقہا بھی سستی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم بات صرف وہ نقل کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے۔ کسی قسم کا غلو کرنا، حدود سے تجاوز کرنا، مبالغہ کرنا یا کسی کی اہمیت کو گرا ہی دینا، اس کی اہمیت کو بیان ہی نہ کرنا، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ مسلمانوں کا موقف یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو امت تک پہنچایا جائے اور اس کے متعلق ذہن سازی کی جائے۔ یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب مسواک کریں تو نماز پڑھیں تو 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ مختلف الفاظ سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے، لیکن جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں۔ اس لیے اہل علم کی ایک جماعت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو 70 گنے اجر ملتا ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ رحمت واسع تمہید میں نقل کرتے ہیں امام یحییٰ بن معین کی تضعیف، کہ امام یحییٰ بن معین کہا کرتے تھے لا یصح حدیث، یہ حدیث صحیح نہیں، الصلاة بأثر السواک افضل من الصلاة بغیر سواک، کہ جو نماز مسواک کے ساتھ کی جائے وہ افضل ہے اس نماز سے جس میں مسواک نہ کی جائے، اور یہ الفاظ باطل ہیں۔ امام ابن خزیمہ نے بھی صحیح ابن خزیمہ میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، والیوم 1 پیج 71۔ امام بیہقی نے بھی اسی کو ضعیف کہا ہے، اور امام ابن الصلاح نے، امام نووی نے، اور امام ابن القیم نے، اور امام ابن حجر عسقلانی نے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں 1503 کے تحت اس پر گفتگو کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت کے کچھ آداب ہیں۔
مسواک کیسے کی جائے؟ سب سے پہلا ادب یہ ہے، اس نیت سے مسواک کریں کہ یہ رب کی رضا کا باعث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 3695، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، مسواک منہ کی صفائی اور رب کی رضا کا باعث۔ مسواک جب اللہ ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کی جائے تو اس کی ابتدا پھر دائیں جانب سے ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا ادب۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 168، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتی پہننے، کنگھی کرنے اور مسواک کرنے اور ہر چیز میں دائیں جانب پسند تھی۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے کی جائے یا بائیں ہاتھ سے کی جائے۔ بعض علماء نے کہا کیونکہ یہ طہارت کا باعث ہے اس لیے دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ بعض نے اس پر استدلال کیا کیونکہ اس سے ہم دانتوں کی صفائی مقصود ہے تو ہمیں اس کو بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور بعض نے اس میں کہا کہ اس کو اختیار ہے کہ دائیں اور بائیں کسی بھی ہاتھ کے ساتھ مسواک کر سکتے، اور بعض نے تفصیل بیان کر دی کہ اگر تو سنت سمجھ کے مسواک کر رہا ہے تو دائیں ہاتھ سے کرے، اور اگر صرف دانت صاف کرنا مقصود ہے تو پھر بائیں ہاتھ سے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسرا ادب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کثرت سے کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں اکثرت علیکم فی السواک، صحیح الجامع کی روایت 571۔ میں نے کثیر تعداد میں مسواک کرنے کی تاکید کی ہے، سلسلہ صحیحہ میں بھی یہ روایت ہے 2559۔ یہاں ایک چوتھا ادب یہ ہے کہ مسواک کرتے وقت مسواک دائیں اور بائیں جس طرح انسان کرتا ہے دانتوں پہ اس طرح لمبائی اور چوڑائی میں یعنی اوپر نیچے بھی مسواک کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل اپنے دانتوں پہ مسواک کو لگاتے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کی 244، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں دیکھتا ہوں فوجدتہ یستن بسواک بیدی، آپ کے ہاتھ میں مسواک کر رہے تھے، یقول اع اع والسواک فی فیہ کأنہ یتہوع، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے مسواک کر رہے ہیں اور مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ اع اع کی آواز نکال رہے تھے جیسے آپ کہہ کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری جو بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے 254، دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وطرف السواک على لسانی، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک آپ کی زبان پر تھی،
اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ مسواک کر رہے تھے وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ آ، اس طرح کی آواز نکال رہے تھے جیسا کہ سنن نسائی کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ روایت بھی سنن النسائی کی ہے اور حدیث نمبر ہے 4. میں اور میرے ساتھ 2 لوگ اشعری خاندان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک میرے دائیں جانب تھا اور ایک بائیں جانب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے. دونوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ذمہ داری دیں. میں نے فوراً اس بات کی وضاحت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا اور نہ ہی مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا ہے اور نہ ہی میرے علم میں تھا کہ یہ آپ سے کوئی ذمہ داری طلب کریں گے. اور ساتھ کیا بیان کرتے فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی مسواک آپ کے ہونٹ مبارک کے نیچے ہے اور ہونٹ سکڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے کرتے فرماتے ہیں ان لا نولی ان لن نستعین علی العمل من ارادہ، ان لن نستعین علی العمل من ارادہ، جو شخص چاہت رکھتا ہے اس کو ہم ذمہ دار نہیں بنایا گیا. ولیکن اذهب انت، اے ابو موسیٰ عشری تم جاؤ. اور یمن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھجوایا، جن کے بعد پھر سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھجوایا. ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں وَهُوَ يَسْتَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَفَ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَوْقَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور اپنی زبان پہ آپ نے مسواک رکھی تھی اور مسواک کو اٹھا رہے تھے. گویا کہ راوی نے یہ وصف بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مسواک کرتے. اور صحیح بخاری کی جو روایت ہے 245 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 254 جس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، آپ جب رات کو قیام کے لیے کھڑے ہوتے یشوص فاہ بالسواک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دانتوں کو عرض میں اچھی طرح رگڑا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا ادب بیان کیا ہے کہ جو خصوصی اوقات ہیں جس میں تاکید کی گئی ہے کہ اہتمام کیا جائے ان کا خیال ضرور کیا جائے. جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ ویسے تو مسواک ہر وقت ہی مستحب ہے، لیکن 5 اوقات میں مسواک کرنا یہ بہت ضروری ہے. نماز کے وقت، وضو کے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، اور 5واں جب انسان کے منہ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جو بس اوقات روزے کی حالت میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ کھائے پیے نہیں تب بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی اسمیل کو زائل